الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله حمد و صلاة کے بعد نہایتی واجب الاحترام برادران اسلام، گزشتہ ہفتہ وار درس قرآن مجید میں ہم نے رب العالمین کے بارے میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں پڑھی اور سنی تھیں۔ آج کے اس درس میں لفظ رب کے متعلق کچھ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں اور سنیں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس کے اندر لفظ رب کے معنی کے متعلق امام ابو منصور محمد بن احمد حروی اور ابن منظور افریقی کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لغت کے اندر لفظ رب کا جو اطلاق ہے وہ مالک، سید اور مربی، مدبر، قیم اور منعم پر ہوتا ہے۔ مالک، سید بمعنی سردار، یہ عمومی اعتبار سے ہم ان سے آگاہ ہیں۔ تو مربی جو رب کا معنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، پشت پناہی کرنے والا۔ مگر جب ہم لغت عرب، قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ لفظ رب فقط مربی کو نہیں کہتے، بلکہ نہایت ہی کامل مربی جو ہے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر پرورش کرنے والے کو اگر عمومی معنی میں رب کہہ دیا جائے تو حقیقی معنی کے اندر پرورش کرنے والا وہ خالق، جب صفت ربوبیت کی اضافت اس کی طرف ہوگی تو معنی یہ ہوگا کہ کامل طریقے سے تربیت کرنے والا، کیونکہ جو خود تمام جہتوں سے کامل ہو، ہر لحاظ سے جو خود کامل ہوگا وہی کسی دوسرے کی کامل تربیت کر سکے گا۔
اگر خود کامل نہیں تو دوسرے کی تربیت کامل کر سکتا نہیں ہے۔ تو عالمین میں تفصیل میں جانے سے قبل عالمین کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مروی ہے کہ عالم دو ہیں، ایک عالم کبیر ہے اور ایک عالم صغیر ہے۔ جب ہمیں اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت کا تعلق عالم صغیر کے ساتھ کس طرح ہے اور کیسے ہے، جب اس کا ہمیں علم ہو جائے گا تو عالم کبیر کے بارے میں ہمیں سوچنے کے اندر آسانی ہوگی کہ رب کا تعلق صفت ربوبیت کا عالم کبیر سے کیسا ہوگا۔ تو آج ہم اسی عالم صغیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کبیر وہ تو سب کچھ ہے، لیکن عالم صغیر جو ہے یہ انسان کو کہا گیا ہے۔ تو جب ہمیں اپنے رب کی صفت ربوبیت کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے اس کا جب علم ہو جائے گا تو پھر جہان کے ساتھ اس کی صفت ربوبیت کے تعلق کو بھی آسانی سے سمجھا جا سکے گا۔ تو رب، علامہ بیضاوی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ الرب فی الاصل مصدر بمعنی التربیہ، کہ لفظ رب جو ہے اصل میں مصدر ہے اور تربیت کے معنی میں ہے۔ اور تربیت کیسی؟ فرماتے ہیں کہ تربیت کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَهِيَ تَبْلِيغُ الشَّيْءِ إِلَىٰ كَمَالِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا۔ فرماتے ہیں کہ تربیت کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ تربیت وار اس کے کمال تک پہنچانا، یہ لفظ رب کے اندر معنی میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور علامہ ابو القاسم برہان الدین کرمانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ رب جو ہے یہ تربیت سے ہے، اور تربیت یہ ہے کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچا دینا، یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے مفردات کے اندر فرمایا کہ الرب فی الاصل التربیہ وہو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ فرماتے ہیں کہ لفظ رب تربیت کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال، یعنی ایک حال پہلے اس پہ آیا پھر دوسرا حال آ رہا ہے، ایک حال سے دوسرے حال سے گزارتے ہوئے اس کے کمال کی آخری حد تک پہنچا دینا، یہ تربیت ہے جو رب العالمین کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ تو علامہ علوسی بغدادی علیہ رحمہ نے اس میں تھوڑا سا اضافہ فرمایا ہے، یہ تھوڑے سے معنی ہیں، ان کو سمجھنے آگے آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے اضافہ کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے کمال تک کس طرح پہنچانا، اس طرح پہنچانا کہ بحسب استعدادہ الازلی، کہ اس چیز کے اندر جو ازلی اور فطری طور پر اس میں استعداد کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اس کو اس کے کمال تک پہنچانا، یہ تربیت کا معنی ہے۔ اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ آپ نے اس میں مزید تھوڑا سا اضافہ کیا، فرماتے ہیں کہ رب کا معنی مالک ہے، جیسا کہ گھر کے مالک کو رب الدار کہا جاتا ہے، یعنی گھر کا مالک۔ اور رب تربیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانا، اور مصدر کا صفت کے طور پر استعمال مبالغہ کے لیے ہے، جیسے صوم اور عدل مصدر ہونے کے باوجود صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
تو اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے لفظ رب بغیر قید کے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جیسے رب الدار کے گھر کا مالک۔ تو فرماتے ہیں کہ لفظ رب کے ذکر میں یہ بھی دلیل ہے کہ عالم جس طرح، یعنی دنیا، جہان، انسان جس طرح اپنے وجود کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کا محتاج ہے، اسی طرح اپنی بقا کے لیے بھی وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا محتاج ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے اور اپنی بقا کے اعتبار سے اللہ کی ذات کا محتاج ہے۔ تو اس کے اندر یعنی جو یہ علماء نے رب کے معنی بیان کیے ہیں، ان میں دو صفتیں واضح ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آہستہ آہستہ، یعنی درجہ بدرجہ، یکدم نہیں، کسی بھی چیز، مثلا کوئی بھی چیز ہے اس پر اگر یکدم وزن ڈال دیا جائے اتنا کہ وہ اٹھا ہی نہ سکے تو پھر بھی وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ، پہلوان ہے نا، پہلوان بھی یکدم 120 کلو نہیں اٹھائے گا، ابتداً وہ آہستہ آہستہ، تو یعنی آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ، اور تکمیل اور کمال کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المراد بکمالہ ما یتم بہ الشیء فی صفاتی، فرماتے ہیں کہ کمال تک پہنچانے سے مراد کیا ہے، کہ کمال تک کیسے پہنچائیں؟ فرماتے ہیں کمال سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز اپنی تمام صفات کے اعتبار سے انتہا کو پہنچانا، یہ ہے اس کے کمال تک پہنچایا جانا۔ تو جس سے یہ ثابت ہوا کہ مربوب، یعنی جس کی تربیت کی جا رہی ہے، تربیت پانے والا، اپنی صفاتی انتہا کو اگر نہ پہنچ سکے تو تربیت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، اور اگر اس نے تمام تدریجی و ارتقائی مراحل جو ہیں، یعنی اس کے جو ترقی تک پہنچنے والے مرتبہ درجات جو ہیں وہ اگر طے نہ کیے ہوں تو تب بھی اس کی تکمیل مکمل نہیں ہوتی۔ تو بعض علماء نے جو کائنات کو کل دو عالموں میں تقسیم کیا، تو ایک عالم کو عالم صغیر قرار دیا جو انسان ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب نظام ربوبیت اور انسان، یعنی انسان کے ساتھ، بلکہ آدم کے ساتھ رب کی صفت ربوبیت کا تعلق کیسا ہے۔ سب سے پہلے ہم تخلیق کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے آدم کو کیسے بنایا، اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو انسان کی تخلیق جو ہے، یعنی آدم کی تخلیق، وہ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد ڈائریکٹ اس کی مورتی نہیں بنا دی گئی کہ جب ڈائریکٹ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا دیا گیا، اور نہیں، کئی مراحل ہیں جن سے گزارنے کے بعد انسان یعنی آدم کو معرض وجود میں لایا گیا ہے۔ تو جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، سب سے پہلے انسان کی ابتدا جو ہے وہ یعنی آدم کی، وہ مٹی ہے۔ اصل کیا ہے؟ مٹی۔ خالق کائنات سورہ غافر کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ، کہ وہی اللہ ہے، وہی رب العالمین کی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے۔ یہ پانی کی بوند والا آگے آئے گا۔ اچھا، اس ارشاد ربانی یعنی وہی وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کرنے سے پہلے اپنی صفت ربوبیت کو کئی مرتبہ بیان فرمایا کہ میں رب ہوں، جہانوں کا پروردگار ہوں، جہانوں کا رب ہوں، اور میں نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، انسانوں کو مٹی سے۔ فقط مٹی نہیں، دوسری پانی، دوسری چیز کیا ہے؟ پانی۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، سورہ فرقان آیہ کریمہ 54 یعنی 54۔ فرمایا کہ وہ وہی ہے، کون؟ اللہ رب وہی ہے جس نے پانی سے انسان یعنی آدمی کو بنایا، پھر اس کے رشتے، اس کے سسرال وغیرہ مقرر کیے، اور تمہارا رب جو ہے وہ بڑی قدرت والا ہے۔ یہاں بھی تخلیق کے بعد اپنی صفت ربوبیت کو ذکر کر دیا گیا۔ اسی طریقے قرآن مجید کی ایک اور آیہ کریمہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے پانی سے ہر جاندار کی تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو، ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، ہر جاندار چیز جو ہے ہم نے اس کو پانی سے بنایا۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، کیا؟ مٹی اور پانی، یہ ہو گئی دو چیزیں۔ جب مٹی اور پانی ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مٹی اور پانی یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو کیا بنے گا؟ گارا۔ تو خالق نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، مٹی جدا پانی جدا۔ اب جب مٹی اور پانی کو ملایا گیا، مکس کیا گیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 2 دوسری آیہ کریمہ فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، فرمایا اللہ وہی ہے جس نے تمہیں جو ہے وہ کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ یا تین کا معنی اکثر علماء نے، بلکہ کئی مقامات پر علماء اس کا معنی مٹی کرتے ہیں، لیکن یہ عام مٹی نہیں ہے۔ عام مٹی کو تین نہیں کہتے، عام مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ تین مٹی کون سی ہے؟ تو علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ تین کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ التین التراب والماء، فرماتے ہیں کہ تین وہ مٹی ہے، اس مٹی کو تین کہا جاتا ہے جو پانی اور مٹی کے ملاپ سے مخلوط ہو جائے، یعنی گارا بن جائے، اس کو مٹی کہا جاتا ہے، اس کو تین کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلا سٹیپ تھا عام مٹی، پہلا سٹیپ عام مٹی، عام مٹی کے ساتھ پھر پانی کو ملایا گیا، جب پانی ملا تو تیسرا سٹیپ آ گیا کہ وہ گارا بن گیا۔ وہ کیا ہوا؟ گارا بن گیا۔ اگر گارا بنا کے چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ کیا رہ جائے گا؟ حرارت کے ساتھ پھر وہ ویسی مٹی کی مٹی ہوگی، ویسے ہی مٹی کی مٹی رہ جائے گی۔ تو اب چوتھا مرحلہ جو بیان کیا، فرمایا مٹی کیسی تھی؟ وہ چپکنے والا گارا، گارا بھی عام نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے علاقوں میں تھے، اب بھی کچھ علاقوں میں ہوں گے، جنہیں اردو میں تالاب کہتے ہیں اور پنجابی کے اندر چھپڑ بولتے ہیں۔ ہاں چھپڑ، ٹھیک ہے۔ تو چھپڑ کے اندر کیا ہوتا تھا؟ وہ کافی عرصہ پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے نیچے جو مٹی ہوتی تھی وہ گارا اس انداز میں بن جاتا تھا کہ اس کو اگر نکال کے باہر رکھا جاتا، جب اس کا پانی زائل ہو جاتا، ختم ہو جاتا، تو ختم ہونے کے بعد یعنی پانی اس میں سے رس نہ سکتا، تو اس مٹی کو اگر ایسے پکڑ کے دیوار کے اوپر مارتے تھے تو وہ دیوار کے ساتھ ہی چپک جاتی تھی، یعنی چپکنے والی مٹی، چپکنے والی مٹی جو ہے وہ بن جاتی تھی۔ تو اب کیا ہے؟ اب فرمایا کہ عام مٹی نہیں، عام گارا نہیں۔ سورہ صافات کی 11 نمبر آیہ کریمہ کے اندر فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِينٍ لَازِبٍ، فرمایا کہ ایسی مٹی، ایسی چپکنے والی مٹی کہ جو یعنی چپک سکتی ہو، جس کے اندر گاڑھا پن، سخت، جس کے اندر یہ پانی بالکل اس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن نمی برقرار رہے تو اس گارے کے اندر چپکنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ پھر اس کا چوتھا مرحلہ جو تھا، پہلا مٹی عام، پھر پانی اور مٹی ملا تو اس کا بنا کیا؟ گارا۔ اب گارے کو وہیں پہ نہیں چھوڑ دیا گیا، وہ کچھ دیر گارا رہنے کے بعد جب آہستہ آہستہ پانی اس سے زائل ہوتا گیا تو اس مٹی کے اندر جو ہے
وہ چپکنے کی جو ہے وہ حالت پیدا ہو گئی، تھوڑی سی سختی پیدا ہو گئی. اور یہ وہی تالابوں کے اندر، اگر وہاں سے آپ نے دیکھا ہو کہ پرانے تالابوں سے جب مٹی نکال کر باہر رکھتے تھے تو اس کے اندر جو تغیر اور تبدل آتا تھا وہ دو طرح کا ہوتا تھا. ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ مٹی سیاہ ہو جاتی تھی، مٹی پانی کے اندر زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے کالا، یعنی سیاہی مائل ہو جاتی تھی. اور کچھ دن باہر رہنے کے بعد جب تک وہ خشک نہیں ہوتی تھی اس وقت سے قبل اس کے اندر بدبو بھی پیدا ہو جاتی تھی. یعنی پڑی رہنے کی وجہ سے آدمی پاس سے گزرتا تھا نا تو وہ تالاب کی وجہ سے وہ بدبو بھی. تو خالق ارض و سما نے فرمایا کہ یہ کیفیت کیا تھی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. فرمایا بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل کے اندر ایک سیاہ بودار گارا تھی. اب کچھ عرصہ رکھنے یعنی ڈائریکٹ مجسمہ بنا کے آدم کو نہیں، اس کی ایک درجہ بدرجہ، اس کی ایک جو ہے وہ کمال تک پہنچانے کے لیے آہستہ آہستہ. کیسے؟ پھر کیا؟ ہما ان جو ہے یہ کہتے ہیں اس گارے کو جس کے اندر سیاہی کس طریقے تپش اور حرارت کی وجہ سے جس کے اندر سیاہی پیدا ہو جائے اس گارے کو ہما کہتے ہیں. اور مسنون کہتے ہیں متغیر اور بدبودار ہو جانے والے کو، کہ حرارت کی وجہ سے پانی آہستہ آہستہ زائل ہوا، زائل ہونے کے بعد اس کے اندر بدبو پیدا ہوئی اور اس کی سیاہی کی طرف رنگت جو ہے وہ سیاہی کی طرف آتی گئی. تو فرمایا اس کے بعد سلسال پیچھے یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ نے تین چیزیں من سلسال حمائم مسنون، سلسال استعمال کیا، حمائم مسنون، ہما اور حمائن یہ استعمال کیا، اور مسنون، یہ تین لفظ جو ہیں اللہ رب العالمین نے استعمال کیے. تو تیسرا لفظ ہے سلسال. سلسال خشک مٹی کو کہتے ہیں، یعنی پہلے مٹی میں پانی ملا، پانی ملنے کے بعد اس کو گارا بنایا گیا، وہ گارا بنی. گارا ویسے ہی نہیں کہ اسی وقت نہیں، اس گارے کے اندر سختی چپکنے والی کیفیت پیدا ہونے کے لیے اس کو کچھ وقت گزرنا تھا. وہ وقت پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ اس سے وہ آہستہ آہستہ جب پانی ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد وہ سیاہ بدبودار مٹی جو تھی وہ خشک ہوئی. تو اب خشک ہونے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر سخت تھی، کیونکہ سختی تو اس کی اندر آ گئی نا چپکنے کے ساتھ ہی، تو جب اس کو ایک کے ساتھ دوسری کو ٹکرایا جائے تو گھنگھناہٹ پیدا ہوگی. آواز نہیں، زیادہ آواز نہیں پیدا ہوگی، گھنگھناہٹ. تو امام ابو جعفر طبری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّاوِيلِ فِي مَعْنَى السَّلْسَالِ، کہ علماء اہل تعویل نے، علماء تفاسیر نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے کہ سلسال کا معنی کیا ہے، سلسال کس کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں فقال بعضهم، بعض نے یہ کہا ہے کہ هو الطین الیابس لم تصبہ نار. فرماتے ہیں کہ ایسی خشک مٹی کو جس کی خشکی آگ کی وجہ سے نہیں، تپش اور حرارت کی وجہ سے جو خشک ہو جائے اس کو سلسال کہتے ہیں. تو ایک مقام اس پر یہ آیا کہ وہ اس انداز میں خشک ہوئی. تو اب پھر آگے کیا فرمایا گیا؟ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار. فرمایا کہ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے. بجتی مٹی کیسی بجے گی؟ کب؟ آپ نے اگر یہ برتن بنانے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو دیکھیں، ان کے پاس مٹی ہوتی ہے، کافی دیر بھگونے کے بعد جب وہ ایک خاص مقام پہ آ جاتی ہے، خاص جگہ پہ آ جاتی ہے، اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کا برتن بناتے ہیں. برتن بنانے کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں وہ دھوپ کے اندر، وہ خشک ہوتا ہے. جب خشک ہو جاتا ہے
تو اس وقت اگر دو برتنوں کو آپس میں ٹکرایا جائے تو اتنی آواز پیدا نہیں ہوتی، زیادہ آواز پیدا نہیں ہوتی، ہلکی سی آواز پیدا ضرور ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب اس ہی برتن کو وہ حرارت، آگ کے ساتھ حرارت دیتے ہیں، آگ کے اندر جب اس کو پکایا جاتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، گھڑا کہہ لیں، ٹھکری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یعنی جب وہ اس مقام پہ آ جاتی ہے پھر دونوں کو پکڑ کر آپ ایک ساتھ ایسے ایسے کریں تو اس کے اندر سے آواز زیادہ آ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مرحلے وار گزرتا گزرتا اس مقام پر آ گیا کہ فرمایا کہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگی، اس کی مٹی جو تھی، اس کا مجسمہ جو تھا وہ اس کیفیت میں آ گیا۔ تو خلق الانسان من صلصال کالفخار، فرمایا اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے، جیسے کہ ٹھیکری جو ہے اس کی آواز آتی تھی، اس طریقے اس کی مٹی کی ایک کیفیت ایسی ہو گئی کہ اس سے آواز آتی، اس سے آواز نکلتی تھی۔ اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ فخار جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں وہ علماء، اکثریت علماء نے جو ترجمہ قرآن مجید کرنے والے ہیں انہوں نے بھی، اور ائمہ تفاسیر نے بھی فخار کو ٹھیکری، گھڑے کے معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن فخار کا ایک معنی اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جب ہم صوب فاخر، عربی کے اندر صوب فاخر اور ناکا فخور کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ کپڑوں میں سے نفیس ترین کپڑا، کپڑوں میں سے نفیس ترین کپڑا، و ناکا اور اونٹنی، فخور یعنی اونٹنیوں میں سے عمدہ جو اونٹنی ہوتی ہے اس کے لیے بھی لفظ فخار جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے معنی کیا ہوگا؟ اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ یہ اپنے مراحل گزارتے گزارتے، اپنے مراحل سے گزرتے گزرتے، پہلے عام مٹی، پھر پانی ملا، گارا بن گیا، گارے کی کیفیتیں بدلتی رہیں، بدبو پیدا ہوئی، دوسرے معاملات۔ اب مٹی کہیں سے بھی اٹھا لیں وہ صرف مٹی نہیں ہوگی، اس میں دوسری کثافتیں بھی پائی جاتی ہیں، دوسری چیزیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو جب وہ اس کو آگ کے ساتھ حرارت دیں گے نا تو وہ جلے گی، اور جلنے کے اندر بھی اس کی کیفیتیں بدلیں گی، پہلے سیاہ ہوگی، سیاہ ہونے کے بعد پھر وہ سرخی کی طرف آئے گی۔ تو سیاہ کس لیے ہو رہی ہے؟ وہ کثافتیں جو اس کی جل رہی ہیں، اپنا رنگ تبدیل کر رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب ہر قسم کی کثافت زائل ہو جائے گی، ہر قسم کا اس کے فاضل جو چیزیں ہیں وہ جل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو اس کے بعد وہ سرخی کی طرف آئے گی۔ تو فرمایا کہ وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت وہ اپنے اصل کے اعتبار سے نفیس ہوتی ہے کہ اس کے اندر اور کسی چیز کی ملاوٹ باقی رہتی۔ تو فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جس طرح ٹھیکری بجتی ہے۔ تو آگے پھر ایک چیز خالق نے بیان کی، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ چنی ہوئی کس مٹی سے؟ سلالہ، سلالہ وہ مٹی یا وہ چیز کہتے ہیں، اصل میں سلالہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے جوہر کو، کسی بھی چیز کے جوہر کو۔ کیسا جوہر؟ کہ جس سے ہر قسم کی کثافتیں، میل کچیل فاضل چیزیں جس سے ختم ہو جائیں، اس کو بالکل صاف اور شفاف ہو جائے، خالص اپنی حالت میں آ جائے، اس کو سلالہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی وہ گارے والی مٹی کہ جو ہر قسم کی کثافتوں سے، ہر قسم کی رطوبتوں سے، ہر قسم کی دوسری چیزوں سے پاک ہو گئی تھی، ایک اپنے عمل ارتقائی کی بنیاد پر آہستہ آہستہ اس کے جو مراحل تھے وہ گزرتے گزرتے جب اس مقام پر پہنچی کہ اب مٹی گویا کہ وہ کندن بن گئی، تو پھر کیا ہوا؟ اب اگر ہم دیکھیں گویا کہ
تھی تو مٹی تھی مٹی، مگر اپنے ارتقائی مراحل جو تھے اس کے جو آہستہ آہستہ جو کمال تک پہنچانا تھا، آہستگی آہستگی سے ان مراحل سے اس کو گزارا گیا کہ اب وہ مٹی ایسی ہو گئی کہ پاکیزگی بھی اس کو حاصل ہو گئی، لطافت بھی اس کو حاصل ہو گئی، عمدگی بھی اس کو حاصل ہو گئی۔ جب اس مٹی نے عمدگی حاصل کر لی، لطافت حاصل کر لی، اس نے جو ہے وہ پاکیزگی و طہارت حاصل کر لی، تو اب اس مٹی کو اشرف المخلوقات کی بشریت کا خمیر بنانے کے لائق کر دیا گیا۔ جب اشرف المخلوقات کے خمیر بننے کے وہ لائق ہو گئی تو اس وقت پروردگار عالم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا اور فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرمایا کہ جب میں اسے ٹھیک کر لوں، یعنی وہ مراحل وار گزارتے گزارتے ایک مقام پہ بھی اگر خدا اپنی صفت ربوبیت سے اس کو سائیڈ پہ کر دیتا تو انسان بنتا کس طریقے؟ پہلے مٹی، پھر پانی، پھر گارا بنایا، پھر اس مٹی کی ایک خاص جو ہے وہ شکل، پھر اس کے آگے، یعنی یہ کیفیتیں گزارتے گزارتے آخر اس کے اندر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا کہ اب اس کی عمدگی، اس کی لطافت، اس کے یہ مراحل وار گزرتے گزرتے اس نے وہ سفر طے کر لیا کہ اس کو پاکیزگی حاصل ہو گئی، اس کو عمدگی حاصل ہو گئی، یہ لطافت کے مقام پر پہنچ گئی، لہٰذا اب یہ اس قابل ہے کہ میں اپنی روح اس میں پھونکوں۔ تو جب میری روح آئے تو کیا ہونا ہے؟ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتو جب اسے ٹھیک کر لوں اور اپنی طرف سے خاص معزز روح اس کے اندر میں پھونک دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم نے اس کے لیے سجدے میں گر جانا ہے۔ ڈائریکٹ فرشتوں سے سجدہ تو نہیں کروایا گیا، کسی ایک مقام پر بھی اگر خالق کی صفت ربوبیت سے یہ چیز، تو کیا یہ اپنے درجہ کمال کو پہنچ سکتی تھی؟ قطعاً نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو اس کی ابتدا سے، بلکہ ابتدا بھی اس کی نہ ہو، انسان کا تو ذکر ہی ایسے کیا نا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا، اور جہاں موت اور حیات کا ذکر کیا وہاں بھی فرمایا کہ کنتم امواتا، یعنی تھی کوئی چیز نا، انسان کا تو وجود مٹی تھی، مٹی سے انسان کو بنایا، مٹی میں پانی ملا، پانی سے گارا بنا، گارے کو پھر کئی مراحل سے گزارتے ہوئے ہر مرحلے کے اندر اس کی نگہبانی بھی ہے، اس کی حفاظت بھی ہے، اس کے اندر پھر اس کا قادر اور قدیر ہونا بھی ساتھ ہے کہ وہ اپنی قدرت کا اپنی قدرت بھی جو ہے اس کے پیش نظر اس کے ہر مرحلے کے اندر جو ہے پروردگار عالم اس کی حفاظت بھی کرتا رہا، نگہبانی بھی کرتا رہا۔ جب بن سنور کے وہ مجسمہ اس لائق ہو گیا کہ اب انوار و تجلیات کہ اس مرکز کے اندر اپنے رب کی روح جو ہے اس کو اپنے اندر لینے کی صلاحیت میں جب آیا تو پھر فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے ملائکہ اب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اگر انسان اشرف المخلوقات بنا ہے تو فقط مٹی سے مجسمہ بنا کر نہیں بنا دیا گیا، مراحل وار درجہ بدرجہ، اور اس درجہ بدرجہ کے اندر اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ کی صفت ربوبیت تھی جس نے اس کو خاک کو اٹھا کر اشرف المخلوقات کے مقام تک پہنچا دیا۔ تو جب انسان کے ساتھ اس کی صفت ربوبیت کا یہ تعلق ہے تو کائنات کے ساتھ اس کی صفت ربوبیت کو دیکھیں گے تو کہاں تک ہوگی۔ انشاءاللہ عالمین یا باقی تفصیل پھر آئندہ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔